الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرینا۔ سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، کل تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، حمد و ثنا باری تعالیٰ کے لیے ہے جس کے ہم سب بندے ہیں۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے آل، آپ کے اصحاب اور آپ کے ازواج پر کہ جن کی کوششوں کی بدولت ہمیں اور آپ کو اسلام ملا۔ یہ انمول نعمت پا کر کے ہم خود کو صاحب ایمان و اسلام کہتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ دنیا ہے اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ بقا اور دوام ہمیشگی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے جس کے ہم سب بندے ہیں اور جس کے قبضے میں کل کائنات اور کائنات کی چیزیں ہیں۔ ہمیشہ ہم مسلمانوں کو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی بھی عبادت اس دھرتی پر کی جاتی ہے، چاہے وہ درخت کی شکل میں ہوں، چاہے وہ پتھروں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ دیوی دیوتاؤں کی شکل میں ہوں، یا ایسے ہی مزاروں کی شکل میں ہو، ولیوں کی شکل میں ہو، یہ ساری چیزیں اسلام کے منافی ہیں، ہماری اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں اور ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب ایک مرد مومن مخلص ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرتا ہے، ایسے بندے پر اللہ رب العالمین اپنے انعامات کی بوچھار کرتا ہے، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین اپنے انعام سے، اپنی فیوض سے، اپنی برکات سے مالا مال کر دیتا ہے۔ لیکن یہی اللہ کا نونہال، یہی اللہ رب العالمین کا محبوب اور چہیتا بندہ جب صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ کر کے غیر اللہ کے لیے عبادتیں کرنے لگتا ہے تو یقین جانیے کہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہوتا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو مخلص ہو کر کے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت کا ضابطہ ہے، عبادت کا طریقہ ہے جو مذہب اسلام نے بتلایا ہے، اللہ اس کے پیارے رسول نے بتلایا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا طریقہ سیکھے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ ہم نے بذات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، ملاقات ہماری نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے کے طریقے اور ضابطے، ساری کی ساری چیزیں حدیث نبوی کے اندر مندرج ہیں، جسے پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اس کے معنی اور مفاہیم کو بتلایا جاتا ہے۔ ایک مقرر، ایک خطیب خطبے کی شکل میں یا ایک واعظ کی شکل میں یا ایسے ہی جلسوں کے اسٹیج سے بھی قرآن و سنت کی باتیں کی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن عمل میں ہوتا ہی بنتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے، اس کی اصلاح ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو شرک بالکل ناپسند ہے۔
اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، خوب محبت کرتا ہے، مشرک سے بھی محبت کرتا ہے، کیونکہ مشرک جب شرک کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے اپنی روزی کو روک دیتا ہے، فوراً اللہ رب العالمین اس کو سزائیں دیتا ہے، نہیں، اللہ رب العالمین اس کو بھی جھیل دیتا ہے۔ ایسے ہی جیسے ایک کافر کو اللہ رب العالمین نعمتیں دیتا ہے اور اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، اور وہ کافر جب کفر کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اور کھلے انداز میں، واضح انداز میں جب اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہے، تب بھی اللہ رب العالمین اس کو ڈھیل دیتا ہے۔ یہ بندے سے محبت کی ایسی دلیل ہے، ڈھیل دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ ہو سکتا ہے میرا یہ بندہ لوٹ آئے میری جناب میں اور توبہ کر لے، کفر کر رہا ہے کفر سے توبہ کر لے، شرکیہ اعمال کر رہا ہے شرکیہ اعمال سے توبہ کر لے، اپنے کسی بھائی کے شان میں، کسی مسلمان بھائی کے شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، معافی تلافی کر لے۔ اللہ رب العالمین تو انتظار کرتا ہے کہ میرے نافرمان بندے لوٹ کر کے میری جناب میں آئے، میری جناب میں توبہ کریں، استغفار کریں، میں ان کو بخش دوں گا، میں ان کے توبہ کو قبول کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظیم محبت ہے۔ شرک یہ عبادت کے اندر ہو وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے، دیگر امور میں ہو اللہ رب العالمین کو بالکل ناپسند ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ اللہ رب العالمین یہاں اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کو دن رات خرچ کرتے ہیں، مال ہم اور آپ کماتے ہیں، مال سے یہ گناہ محبت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن جب مال کو خرچ کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ رب العالمین کے بہترین راستے میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بہترین راستے میں خرچ کر رہے ہیں لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، دوسروں کو ہلکا ثابت کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسند نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بتلایا کہ جو لوگ اپنے مالوں کو دن رات خرچ کرتے ہیں، کس لیے؟ دکھانے کے لیے لوگوں کو، اور معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے ہیں، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایک بات جان لیجئے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، وہ لوگ شیطان کے ہم نشین ہوتے ہیں، وہ لوگ شیطان کے دوست ہوتے ہیں، اور شیطان کو جو شخص دوست بناتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ فَسَاءَ قَرِينًا، وہ شیطان تو بدترین دوست ہے۔ تو انسان جو بھی اعمال کرے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کرے، کسی انسان کو دکھاوے کے لیے نہ کرے، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، نمازیں پڑھ رہا ہے، ایک شخص نماز میں ہے اور جب دیکھا کہ فلاں آ گیا، محسوس کیا، سمجھا، تو کیا کر رہا ہے؟ اپنی نماز کو خوب لمبی کرنے لگا، قرات کر رہا ہے، خوب بناؤ سگار کرنے لگا، کس لیے؟ تاکہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں مسجد کے اندر وہ لوگ دیکھیں، میری قرات کو سنیں، میری طول طویل عبادت کو دیکھیں، اور یہ کہیں کہ یا اللہ یہ کتنا بڑا نمازی ہے، کتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، کتنی اچھی قرات ہے۔ یہ دکھانے کے لیے وہ اپنی نماز کو مزید بنانے اور سنوارنے لگا۔ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ عبادت کا زاویہ ہے، عبادت کا ضابطہ ہے، عبادت کے اصول اور اسلوب ہیں، اسی انداز میں کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھ کر کے رشک کرتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں راتوں رات عبادت کروں گا، میں صدقہ و خیرات کروں گا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں۔ یہ تینوں لوگ الگ الگ معاملہ بتلائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے، میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرے طریق پر عمل کرنے والا نہیں ہے، میرے منہج سے دور ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ بتلایا اور کہا جاؤ نکاح بھی کرو، صدقہ و خیرات بھی کرو، اور راتوں کو عبادت بھی کرتے رہو، بیویوں کے اپنے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرو، مالوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو، اور تمام چیزوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو، اور میری عبادت بھی کرتے رہو، یہ مجھے
تو شرک اس کی شریعت میں کافی مذمت ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرک اگر بغیر توبہ کے وفات پاتا ہے، یقین جانیں وہ کلمہ گو بھی ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہے، لیکن وہ شرک کرتے کرتے بغیر توبہ کے وفات کر جا رہا ہے، مر جا رہا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ رب العالمین اس کو نہیں بخشے گا. واضح طور پر اللہ رب العالمین نے پیغام کو سنا دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور مشرک کے علاوہ جس کو بھی باری تعالیٰ چاہے گا اس کو بخش دے گا. تو ہمیں اور آپ کو ہر طرح سے شرک سے اجتناب کرنا چاہیے. شرک کی ایک بہت بدترین شکل اور دیکھنے میں بڑی ہلکی وہ ریا ہے. اور ریاکاری میں ہم اور آپ بڑے سارے امور کو، بڑے سارے کام کو کر جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے. محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فقالوا وما الشرک الاصغر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت کے لوگوں پر جس چیز کے تعلق سے سب سے زیادہ خائف ہوں، خوف اور اندیشہ ہے، وہ یہ ہے کہ میری امت کے لوگ شرک اصغر میں واقع نہ ہو جائیں. عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں، اپنے مالوں کو خرچ کر رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، غریبوں کو دے رہے ہیں، یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ تمام اعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ سارے اعمال کرتے کرتے مجھے خوف ہے کہ یہ شرک اصغر میں واقع نہ ہو جائیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا معاملہ یہ تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسی کوئی بات سرزد ہوتی تھی جس کو وہ نہیں سمجھتے تھے، فوراً استفسار کرتے تھے، پوچھتے تھے. تعلیم و تعلم کا ایک سلسلہ تھا. فوراً استفسار کر رہے ہیں صحابہ کرام، شرک اصغر کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ذرا بتلائیں، یہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ آپ ہم لوگوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ مجھے بڑا خوف ہے، اندیشہ ہے کہ میری امت کے افراد شرک اصغر میں واقع نہ ہو جائے. شرک اصغر کیا بلا ہے، کیا مصیبت ہے، کس چیز کو کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الریاء، ریاکاری، دکھاوے کے لیے اعمال کرنا. بندہ اچھا عمل کرے لیکن کس لیے کرے؟ دکھاوے کے لیے، کہ مجھے دیکھ کر کے لوگ یہ کہیں کہ فلاں بڑا اچھا ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار اور بہت بڑا عابد و زاہد ہے، عبادت کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، غریبوں کی کفالت کر رہا ہے، مدارس اور مساجد کے ٹرسٹیان ہیں، متولیان ہیں، ذمہ داران ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں. یہ کہا جائے گا کہ ہاں فلاں بہت بڑا علم کا خادم ہے اس لیے مدرسہ چلا رہا ہے. یہ کہلوانے کے لیے آدمی کام کرے. مسجد کی دیکھ دیکھ کر رہا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے علاوہ، یہ کیا ثابت کرنے کے لیے کہ میں اپنے قوم کا سب سے بڑا اور معزز ہوں. قوم کے افراد یہ کہیں کہ فلاں بڑا نیکوکار اور صلاح کار اور اچھا ہے، اس لیے وہ مسجد کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، مسجد کا متولی ہے. یہ ریاکاری ہے، اس سے بچنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بروز قیامت کہے گا جب لوگوں کے عملوں کا بدلہ دے رہا ہوگا تو ایسے لوگ بھی اللہ رب العالمین کے جناب میں آئیں گے جو باری تعالیٰ سے لو نہیں لگاتے تھے، بلکہ باری تعالیٰ کے ساتھ ساتھ غیروں سے بھی لو لگاتے تھے، غیروں سے بھی مرادیں مانگتے تھے، غیروں کے سامنے بھی اپنی ضروریات کو پیش کرتے تھے. اللہ رب العالمین ایسے افراد سے کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. یہ باری تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جن لوگوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے تم اچھے اعمال کو کرتے تھے، ان کے پاس چلے جاؤ اور دیکھو کیا تمہارے ان اعمال کا جزا اور بدلہ ان کے ہاں مل رہا ہے. ہم کچھ نہیں دیں گے آپ کو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جاؤ، جس کو مانتے تھے، جس کو پوجتے تھے، جس سے لو لگاتے تھے، جس کے سامنے نظر و نیاز خم کرتے تھے، جس کے سامنے جبین نیاز کو ٹیکتے تھے اور جس کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش کرتے تھے اور ضرورتوں کو پیش کر کے مانگتے تھے، جاؤ انہی سے مانگو، اپنے عملوں کا بدلہ انہی سے لو.
یہ اللہ رب العالمین لوگوں کو دھتکار دے گا اور یہ جواب دے گا۔ تو یقین جانیں کہ مشرک جب اللہ رب العالمین کے جناب میں پیش ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو دھتکارے گا، اس کو بھگائے گا۔ اس لیے بھی ہمیں اور آپ کو شرک اور شرکیہ امور سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا انا اغنی الشرکاء عن الشرک، کہ میں ایسے شرکا سے، ایسے ساجھیداروں سے جسے لوگ میرے علاوہ شریک کرتے ہیں، میں ان سے بے نیاز ہوں، میں ان کے کوئی کام نہیں آؤں گا، میرے لیے میرے پاس ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا من عمل عملا اشرک فیہ غیری، کہ اللہ رب العالمین مزید کہے گا کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل میں میرے علاوہ کسی غیر کو شریک رکھا، کسی دیوی کو، کسی دیوتا کو، کسی مزار والے کو، کسی پیر کو، کسی بابا کو، کسی نجومی کو، کسی کاہن کو، وغیرہ وغیرہ، یعنی مکمل اعتماد، مکمل بھروسہ اللہ رب العالمین پر نہ رکھ کر کے یہاں مسجد میں آیا ہے اللہ سے مانگ رہا ہے، وہاں مزار کے پاس گیا وہاں بابا سے بھی مانگنے لگا، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے کہے گا کہ میں ان سے بے نیاز ہوں۔ اور جو شخص ایسا کوئی عمل کرے جس عمل میں میرے علاوہ کسی غیر کو شریک رکھے گا ترکتہ وشرکہ، تو میں ایسے شخص کو چھوڑ دوں گا، میں ایسے شخص کو دور کر دوں گا، میں ایسے شخص کو بھگا دوں گا اور اس کا عمل اس کے ساتھ ہوگا، میں اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عظیم سرزنش ہے۔ منافقین کی یہ بھی صفت ہے، شرک یہ منافقین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهم خادعهم، کہ جو لوگ منافقین میں سے یہ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو یقین جانے وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے جسم کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسے سست اور کاہل بن جاتے ہیں جیسے ان کے جسم میں کوئی طاقت اور قوت ہی نہیں ہے۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور مزید کیا کرتے ہیں جب نمازیں پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رضا مقصود نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ مجھے نمازی کہا جائے۔ تو یہ منافقین کی صفت ہے۔ شرک اور ریاکاری سے بچنا چاہیے، یہ منافقین کی صفت ہے۔ ان اوصاف سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے جو ہماری مسلمانوں کی اپنی اصل صفت نہیں ہے بلکہ غیروں کی صفت ہے۔ منافقین کا معاملہ کیا ہوتا تھا کہ وہ بظاہر اسلام کو پیش کرتے تھے لوگوں کے سامنے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ دل سیاہ ہوتا تھا، دل کالا ہوتا تھا، دل پتھر ہوتا تھا، دل میں اسلام کے مخالف اعمال اور حرکات ہوتے تھے، دل کے اندر وہ سوچتا تھا بندہ منافق کہ اسلام پر حملہ کرنا ہے، مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے، جب تک ان کے اندر داخل ہو کر کے ان کی اصلیت نہیں جان لیں گے، نہیں سمجھ لیں گے، ظاہر سی بات ہے ان پر حملہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے وہ ظاہراً اسلام کو پیش کرتے تھے، باطن ان کے یہاں کفر ہوتا تھا اور کفر کو چھپاتے تھے۔ تو ریاکاری یہ منافقین کی اوصاف ہے اور منافقین کے اوصاف سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ ریاکاری کے تعلق سے پہلی آیت میں بیان کیا گیا کہ یہ شیطانوں کا وصف ہے، ریاکار یہ شیطانوں کا ساتھی ہے۔ فساء قرینہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے اور انسان کو شیطان اور شیطانی حرکات و سکنات سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے۔ ایسے ہی لباس کا معاملہ ہے، کوئی فاخرانہ لباس پہنے، ریاکاری کی لباس پہنے، ریاکاری کا کپڑا پہنے، کسی کو دکھانے کے لیے، اپنی برتری اور تفوق کو ثابت کرنے کے لیے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی ہے. بیان فرمایا، حدیث ہے کہ من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ. کہ جو شخص دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنے گا کہ میں یہ لباس پہنوں گا تو لوگ مجھے بہت بڑا کہیں گے، قوم کا امیر گردانیں گے وغیرہ وغیرہ، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے کیا فرمایا ہے؟ البسہ اللہ ثوب مذلہ، کہ اللہ رب العالمین بروز قیامت ایسے شخص کو ذلت کا لباس پہنائے گا. ذلت کوئی پسند نہیں کرتا. کوئی چاہتا ہے کہ مجھے ذلیل کیا جائے، کوئی چاہتا ہے کہ فلاں آئے میرے سامنے دو چار گالیاں مجھے دے کر کے چلا جائے، دو چار ہاتھ لگا کر کے چلا جائے اور میں اسے کچھ نہ کہوں. ظاہر سی بات ہے ایسا کوئی شخص کرے گا تو جس پر وہ چیز واقع ہوگی یہ کہیں گے کہ یار بہت ذلت فلاں نے برداشت کر لیا. کوئی نہیں چاہتا ہے. تو جو شہرت کا لباس پہنے، اللہ رب العالمین بروز قیامت اس شخص کو ذلت کا لباس پہنائے گا، اور پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اسے جہنم میں ڈھکیل دے گا. یعنی ریاکاری سے اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے، اور اگر دنیا کے اندر بندہ عذاب نہیں پائے گا تو آخرت میں بندے کو اللہ رب العالمین عذاب سے دوچار کرے گا. اس لیے بھی ہمیں اور آپ کو ریاکاری سے بچنا چاہیے. صفیہ اصبحی ان کا معاملہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوا، اور جب میں مدینہ منورہ کے اندر پہنچا تو دیکھا لوگوں کی ایک بھیڑ جمع ہے، اور اس میں ایک عالم بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو کچھ باتیں بتلا رہے ہیں دین کی، اسلام کی. صفیہ اصبحی کہتے ہیں کہ میں بھی گیا اور مجلس کے اندر بیٹھ گیا، اور جب پتہ کیا کہ یہ کون صاحب ہیں تو بتلایا گیا کہ یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن سے بہت ساری حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مروی ہیں. حدیث بیان کر رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، مسائل کا استفسار ہو رہا ہے، ساری باتیں ہو رہی ہیں. یہ بیچارے کہتے ہیں کہ میں مجلس کے اندر بیٹھا تھا، یہاں تک کہ مجلس ختم ہو گئی، تمام کے تمام افراد اپنے گھروں کو جا چکے تھے، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا پایا، جو صحابی رسول ہیں، معزز صحابی ہیں. میں نے ان سے کہا، کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اسألک بحق و بحق لما حدثتنی حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقلتہ وعلمتہ. سنو، میں نے کہا کہ ابو ہریرہ میں تمہیں اس اللہ رب العالمین کا حوالہ دے کر کے پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے اس اللہ رب العالمین کا حوالہ دے کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث بتائیں، کوئی ایسی بات بتائیں جسے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہو اور اسے سمجھا ہو، اس پر عمل کیا ہو، اسے سیکھا ہو، اسے بتلایا ہو، ایسی کوئی حدیث سنا دیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی اس بات کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ضرور بالضرور میں تمہیں اللہ رب العالمین کے پیارے رسول کی حدیث سناؤں گا جسے میں نے آپ سے سنا ہے، سمجھا ہے، جانا ہے، اس کے معنی اور مفاہیم کو میں جانتا ہوں، دوسروں کو بتلایا بھی کیا ہوں. میں وہ باتیں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اتنا کہنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرنے چلے تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ گر پڑتے ہیں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ میرا معاملہ یہ ہوا کہ کچھ دیر کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو میں نے پھر ان سے کہا کہ ابو ہریرہ میں نے آپ سے کوئی بات کہا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، آپ نے جو سوال کیا تھا میں اس کا جواب دوں گا، اور میں اس کا جواب دوں گا، وہ باتیں بتلاؤں گا جسے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی گھر کے اندر سنا تھا، سمجھا تھا، سیکھا تھا. بتاؤں گا، سب بتاؤں گا. پھر جیسے بتانے چلتے ہیں پھر بہوشی طاری ہوتی ہے، پھر گر پڑتے ہیں. راوی کہتے ہیں پھر میں انہیں سہارا دیتا ہوں، کچھ دیر انتظار کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جب انہیں ہوش آتا ہے تو پھر میں اپنے سوال کو فوراً داغ دیتا ہوں کہ ابو ہریرہ میں نے آپ سے کچھ پوچھا تھا،
آپ کو کچھ بتانا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ضرور بالضرور میں تمہیں بتاؤں گا، ضرور بالضرور میں تمہیں بتاؤں گا۔ اور پھر جب آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منسوب باتوں کو آپ کو بتا سکے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی اذا كان يوم القيامة ينزل الى العباد ليقضي بينهم وكل امة جاثية فاول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بروز قیامت جب اس کے بندے اوندھے منہ پڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین فیصلے کے لیے نازل ہوگا، اور جب فیصلے کے لیے نازل ہوگا، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہے گا، تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے جناب میں جس آدمی کو حاضر کیا جائے گا وہ کون ہوگا؟ رجل جمع القرآن، ایسا شخص ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، قرآن سیکھنے اور بتلانے والا ہوگا، قرآن کا علم رکھنے والا ہوگا، قاری قرآن ہوگا، تالی قرآن ہوگا، اللہ رب العالمین کے جناب میں پیش ہوگا، اور اللہ رب العالمین اسے کہے گا، سوال کرے گا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تیرے سامنے پیش نہیں کی گئی تھی؟ قاری قرآن کہے گا اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے اوپر پیش ہوئی تھی، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے تھے، قرآن نازل ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں کو ہم نے سیکھا، سمجھا، اس کے بعد عمل کیا، ہم نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سکھلایا، قرآن کے تعلق سے ہمارا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ہم راتوں رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے، شب بیداری کرتے تھے، تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ اللہ اور بندے کا استفسار ہوگا، اللہ کہے گا تعلیم قرآن پائے کیا کیے؟ وہ ساری باتیں بتلائے گا کہ میں قرآن پایا، سیکھا، سمجھا، عمل کیا، پڑھا، پڑھایا۔ اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، تم جھوٹے ہو، سب سے بڑے جھوٹے تم ہو۔ اللہ رب العالمین کے پیارے فرشتے بھی یہی بات کہیں گے کہ یہ آدمی بہت بڑا جھوٹا ہے، یہ آدمی قرآن کو پایا تھا، قرآن کو سیکھا تھا، قرآن کو جانا تھا، قرآن کو بتلایا تھا، لیکن اس لیے بتلایا تھا کہ اس کو کہا جائے یہ قرآن کا سب سے بڑا جانکار ہے، یہ قاری قرآن ہے، یہ اس لیے عمل کرتا تھا، راتوں رات عمل کرتا تھا کہ اسے قاری کہا جائے۔ تو دنیا کے اندر کہہ دیا گیا، اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ اس بندے کو جنت کے علاوہ جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مخلص نہیں تھا، وہ اس لیے قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا تھا کہ اسے قاری قرآن کہا جائے، لوگ کہیں کہ فلاں بہت بڑا عالم ہے، یہ نہیں کہ میں نے علم کو سیکھا ہے، اے اللہ رب العالمین میرے اس علم سے تو راضی ہو جائے، مجھے ایسا کام کرنے کی توفیق دے جو تیری منشا اور تیری چاہت کے مطابق ہو، یہ نہیں، بلکہ کیا تھا کہ لوگ مجھے کہیں کہ میں بہت بڑا جانکار ہوں، تو چلو دنیا کے اندر کہہ دیا گیا، اب اس کو ڈھکیل کر کے جہنم میں کر دو۔ دوسرا شخص لایا جائے گا، وہ کون ہوگا؟ رجل قتل فی سبیل اللہ، ایسا مجاہد ہوگا، ایسا مجاہد، جہاد کرنا چاہیے مسلمانوں کو، جب وقت اور حالات ایسے آ جائیں تب، ہمیشہ نہیں۔ لیکن جہاد کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے کسی نے قرآن کو سیکھا، کوشش کر رہا ہے، سکھلا رہا ہے، عالم دین ہے، پڑھا رہا ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ لیکن یہاں جس مجاہد کو پیش کیا جائے گا وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایسا آدمی جو اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اس کو بھی حاضر کیا جائے گا، وہ بھی آئے گا اللہ رب العالمین کے دربار میں، اس کی ملاقات بھی ہوگی اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کیا میں نے تمہیں بہت سارے مال و اسباب سے نہیں نوازا تھا؟ کیا میں نے تمہیں غیروں کا محتاج بننے سے روکا نہیں تھا کہ تم کسی کے محتاج بن کر کے زندگی بسر نہ کرو؟ بلکہ تمہیں میں نے مال و دولت کی فراوانی دی تھی، بہت سارے مال کو عطا کیا تھا تاکہ تم خوش و خرم ہو کر کے زندگی بسر کرو، اللہ رب العالمین کے میرے اس راستے میں خرچ کرو، تم غریبوں، محتاجوں اور قلاشوں اور بیواؤں میں خرچ کرو۔
وہ آدمی کہے گا بلا یا اللہ، اے اللہ رب العالمین، یقیناً تم نے مجھے بہت سارا مال دیا تھا اور مال دے کر کے مجھے فقر و فاقہ سے بے نیاز کر دیا تھا، لیکن اے اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہے گا کہ میں پوچھتا ہوں کہ پھر تو نے میرے دیے ہوئے مال کا استعمال کس انداز سے کیا تو نے؟ وہ آدمی جواب دے گا، اے اللہ رب العالمین، میں نے تیرے مال کو پایا، تیرے مال سے میں نے غریبوں کی تیمارداری کی، میں نے محتاجوں کو عطا کیا، میں نے فقیروں قلاشوں کو بھی عطا کیا، میں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی عطا کیا، اور تیرے مال کے ذریعے سے میں نے جہاد کیا تیرے راستے میں، اور جہاد کرتے کرتے لڑتے میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، تو نے جھوٹ کہا۔ اللہ کے پیارے فرشتے کہیں گے یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ جہاد جو کر رہا تھا، یہ غریبوں کو جو عطا کر رہا تھا، یہ اس لیے عطا کر رہا تھا تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں بہت زیادہ سخی اور فلاں بہت زیادہ جری اور بے باک۔ تو جب رجل قتل فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں جو شہید ہوا ہے اس کا معاملہ ہوگا، تو اللہ رب العالمین کیا کہے گا کہ نہیں، تیری چاہت یہ تھی کہ تجھے بہت بڑا نڈر اور بہت بڑا بہادر کہا جائے دنیا کے اندر، اس لیے تو نے میرے راستے میں جہاد کیا تھا، چلو دنیا کے اندر تمہیں کہہ دیا گیا آخر میں تیرا کوئی حصہ نہیں، اس کو بھی جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے۔ وَرَجُلٌ کثیر المال، جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے اس کو لایا جائے گا، وہ بھی اب اس کے ساتھ سارے معاملات ہوں گے، گفت و شنید ہوگی، وہ بھی کہے گا تیرے مال سے میں نے رشتہ داروں کو عطا کیا، غریبوں کو عطا کیا، فقیروں کو عطا کیا، محتاجوں اور قلاشوں کو عطا کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العالمین کہے گا تو نے بھی جھوٹ کہا، غلط کہہ رہا ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار اور عیار ہے۔ اللہ کے پیارے فرشتے بھی کہیں گے کہ ہاں یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس لیے عطا کرتا تھا کہ اس کو دنیا کے اندر حاتم طائی کہا جائے کہ فلاں بڑا زیادہ سخی اور فیاض ہے، تو چلو دنیا کے اندر اسے کہہ دیا گیا اس کو بھی جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے۔ تو بروز قیامت جب عدل کی کسوٹی پر لوگوں کے اعمال اور میزان کو تولا جائے گا، تو اس وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ظاہر ہو جائے گا۔ ایسے اوقات میں ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر جو زندگی ہمیں مل رہی ہے اسے غنیمت سمجھ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، اور شرک اور شرکیہ امور سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ تینوں عمل مجاہد فی سبیل اللہ، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین کے راستے میں مالوں کو خرچ کرنا، اور ایسے ہی قرآن کا حفظ کرنا، یہ بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے عمل ہیں، لیکن یہی تینوں عمل اگر اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے نہ کیا جائے تو انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ اور ہر انسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جنت کا متلاشی ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر جگہ دے اور دوزخ اور اس کی سزاؤں سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ بہترین اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، اور جو بھی نیک عمل کرے، عبادت کرے، اسے صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے کرے، یہ نہیں کہ کسی غیر کو دکھانا مقصود ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو یقین جانیں کہ یہ شرک ہوگا، اور شرک اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ اللہ رب العالمین مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا، مشرک کے علاوہ جس کو بھی چاہے گا اللہ رب العالمین بخش دے گا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، شرک اور شرکیہ امور سے اجتناب کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں، تیری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری عبادتیں تیری منشا تیری رضا کے مطابق کریں، اور میری عبادت سے باری الہ تو راضی ہو جائے، تیرے علاوہ کوئی کسی کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک ہم تمام لوگوں کو زندہ رکھے، مذہب اسلام اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا کر کے رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔